بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسنین وائس یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والی واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے عین الیقین ملنے کے بعد اپنی پوری قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا تو آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہٰذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کرے، اور میں قوم کے خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو یہ سب سمجھا دوں گا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ اس دور میں ستاروں کو دیکھ کر معلومات حاصل کرنا بڑا عام تھا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میری طبیعت ناساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بت خانے میں گئے اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ سب لوگوں نے کہا، اچھا اسے پکڑ کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ علیہ السلام نے ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کرنے کے لیے جواب دیا، یہ کام ان کے بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو تم ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ اپنے دلوں میں حق کے لیے قائل ہو گئے اور دل میں کہنے لگے، در حقیقت تم ہی ظالم ہو۔ پھر وہ فوراً ہی اعتراف حقیقت سے مکر گئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم آپ کے پیش کردہ عقلی دلائل پر لاجواب ہو گئی، تو جیسا کہ باطل پرستوں کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ دلائل کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں تو طاقت کے استعمال پر اتر آتے ہیں، اسی طرح قوم ابراہیم نے بھی کیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں آگ میں ڈال کر جلا دیں تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لے اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام کرنے کے لیے آپ کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا لیا۔ تو ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔